بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ تذکرہ مجالس نبویہ کی آج کی اس مجلس کا عنوان ہے یا الہی اپنی نگاہ کرم سے تو مجھے دور نہ رکھ۔ آج کی اس مجلس بھی ایک دعا ہی کا حصہ ہے۔ تھوڑا سا وہ پس منظر ہم سب کو پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ 13 سالہ مکی زندگی جس انداز کی گزری ہے، انتہائی تکلیف، مشقتیں، آزمائشیں، کافروں کی طرف سے مختلف طریقوں سے ستانا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں جینا دوبھر کر دیا گیا۔ 13 سالہ مشقت سے، تکلیفوں سے بھرپور وہ دور اور وہ ایام گزار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا۔ اپنا شہر اور اپنا ملک اور اپنی جگہ بیگانی کر دی گئی۔ راتوں رات اللہ کا حکم آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور ہجرت فرمائے۔ 3 دن مکۃ المکرمہ کے پہاڑی پر غار ثور میں تشریف فرما ہوئے، اور پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ پہنچے تو وہاں بھی چین و سکون نہیں ملا، بلکہ مکۃ المکرمہ کی والوں کی طرف سے مختلف قسم کی پریشانیوں کا سے سامنا کرنا پڑا۔ پھر جہاد کا حکم نازل ہوا تو وہاں بھی کئی غزوات اور کئی لڑائیاں لڑے۔ پھر ایک وقت ویسا آیا کہ عمرے کے ارادے سے نکلے، تب بھی روک دیا گیا۔ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ احرام میں تھے، لیکن مکے والوں کا ظلم ایسا رہا کہ احرام کے باوجود عمرہ کرنے دیا گیا، روک دیا گیا، اور کئی شرائط لگائے گئے، کئی کنڈیشنز لگائی گئیں جو انتہائی ظالمانہ شرائط تھیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ نصرت اور فتح کی چیز تھی۔ اس کا انشاءاللہ کسی موقع پر ذکر آئے گا صلح حدیبیہ کے نام سے۔ اگلے سال کتنا دل اللہ کے نبی کا نہیں بھرا ہوگا کہ احرام ہی کی حالت میں روک دیا گیا، باوجود یہ کہ طاقت تھی، اور اب تک کئی لڑائیاں ایسی ہوئیں جس میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس مرتبہ قرار نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بحث ہوئی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بحث و مباحثہ کیا، لیکن لاچار مجبور ہو کر نبی کے حکم پر احرام سے حلال ہوئے، اور یہ شرط طے پائی کہ اگلے سال آئیں، اگلے سال عمرہ کریں، اور وہ بھی 3 دن حضور نے عمرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے 1 سال کے بعد یہ مکہ جس سے حضور کو نکالا گیا تھا، بے سر و سامانی کے ساتھ ہٹایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ڈال دیا گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اسلام کی حکومت پھیل گئی۔ سن 9 ہجری کی بات ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ارادے سے اپنے پورے صحابہ کی جمعیت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہ مکہ جو کل تک مشرکوں کا اڈا تھا، آج وہ اسلام کا مظہر بن گیا۔ سارے لوگ وہاں سے ہٹا دیے گئے۔ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد اب کوئی مشرک وہاں باقی نہیں رہے گا۔ جو مکہ، جو کعبہ پہلے خالصتاً اللہ کے واسطے تھا، اب پھر وہ دوبارہ توحید کا مظہر بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید وہاں غالب ہو گئی۔ ہر اعتبار سے مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا بیک گراؤنڈ اس مجلس کو سمجھنے کے لیے میں نے بتلایا۔ اب صاحب کتاب کی بات پہ آتے ہیں، کہتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ یہ پورا بیک گراؤنڈ جب آپ سامنے رکھیں گے تو یہ منظر کو سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ یہ بات یہ عاجز کہتا ہے، جیسے پہلی مجلس میں نے کہا تھا کہ تصوراتی دنیا میں آپ جائیں اور یہ مجلس کو آپ خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں گویا کہ آپ اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ صاحب کتاب نے جس انداز سے خاکہ کھینچا ہے، اگر ہم محسوس کریں گے اور اس عشق نبوی کے اندر اپنے آپ کو ڈبا دیں گے تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم بھی گویا اس مجلس میں شریک ہیں۔ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے اور عرفات کا میدان روئے زمین پر بنی نوع انسان میں انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل ترین انسانوں یعنی شمع رسالت کے پروانوں کا جم غفیر ہے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ یہ ایک قول ہے۔ رحمت الہی جوش میں ہے اور شیطان لعین افسردہ مایوس، مغفرت کی بارش ہو رہی ہے اور عفو و غفران کی برسات، اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ کرۂ ارض میں دعاؤں کی قبولیت کے افضل ترین خطہ اور سال بھر کی مقبول ترین گھڑی، یعنی حدیث کے اندر کہا گیا کہ عرفہ کا جو وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ صاحب کتاب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ عرفہ کا میدان اور اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ترین وقت جس میں دعاؤں کی قبولیت کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی ہے۔ زبان نبوت سے اس موقع پر نکلنے والی دعاؤں اور مناجات کے ان مؤثر ترین شہپاروں کو سنیے اور فصاحت و بلاغت کے گنجینے سے نکلنے والی ان التجاؤں پر غور کیجیے جن سے پتھر دل بھی موم ہو جائے۔ بالکل گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، ایسے گریہ وزاری کے، ایسی تضرع کے، ایسی عبدیت کے الفاظ ہیں جو روئے زمین پر پھر ایسے الفاظ شاید کبھی سننے کو نہ ملے۔ فرماتے ہیں رحمان الرحیم آقا و مولا کے حضور اس کا محبوب ترین بندہ کچھ یوں دست سوال پھیلا رہا ہے، یا الہی آپ میری باتوں کو سنتے ہیں، میری جگہ کو دیکھتے ہیں، میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتے ہیں، میرا معاملہ آپ پر کبھی پوشیدہ نہیں رہا، یعنی میری ہر چیز کو آپ جانتے ہیں، میرے ظاہر کو آپ جانتے ہیں، میری پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں، میری تنہائیوں کو آپ جانتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہنے چہنے کو آپ جانتے ہیں، تنہائیوں میں میرے کیے ہوئے گناہوں کو آپ جانتے ہیں، میری کوئی چیز میرے اللہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں بے بس ہوں، مجبور و محتاج اور فریادی ہوں، اپنے گناہوں کا معترف ہوں اور آپ کے در کا سائل ہوں، گڑ گڑا کر، آنسو بہا بہا کر، گردن جھکا جھکا کر، تابع و فرما بردار بن کر آپ سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ آپ غور کیجئے کیسے درد بھرے الفاظ میرے آقا نے اس موقع پر فرمائے ہیں، جس موقع پر اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کے فیصلے کر دیے گئے ہیں، اور ایسے موقع پر محبوب ترین شخصیت اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ چہیتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انتہائی درد بھرے الفاظ، انتہائی عبدیت اور بندگی کے الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں۔ کیسے الفاظ؟ اے اللہ میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں،
اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں اور آپ کے در کا سائل ہوں، گڑ گڑا کر، آنسو بہا بہا کر، گردن جھکا جھکا کر، تابع و فرما بردار بن کر آپ سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ یہ دعا کو ہم اپنے موجودہ حالات پر فٹ کریں۔ اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ہم میں کا ہر ایک آدمی اپنے گھر میں قید کر دیا گیا، آسانی اور آرام سے روک دیا گیا، کاروبار اور بزنس سے ہمیں ہٹا دیا گیا، حتیٰ کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کرنا، نمازوں کو پڑھنا، اس سے بھی روک دیا گیا۔ اور آگے چل کر رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے بھی ہمیں روک دیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ انتہائی عبدیت اور بندگیت کے یہ الفاظ سے اگر ہم دعا کریں گے، میرے بھائیوں، کیا اللہ تعالی ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے؟ فرمایا، میری ہر ادا پر یا رب آپ کی نظر ہے، میں آپ سے صرف اس کا طالب ہوں، میں آپ سے صرف اس کا طالب ہوں کہ اپنی نگاہ کرم سے مجھے محروم نہ رکھیے۔ اللہ اکبر، کتنے الفاظ ہیں! اپنی نگاہ کرم سے مجھے محروم مت رکھیے اور اپنے لطف و عنایت سے مجھے دور نہ رکھیے۔ عربی کے الفاظ ہیں، اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا يخفى عليك شيء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألك مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہاء المذنب الذلیل ادعوك دعاء الخائف الضریر دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين۔ یہ طبرانی کی روایت ہے جو پیش کی گئی۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ من وعن الفاظ حدیث کا ترجمہ نہیں ہے، یہ ایسے انداز سے اس کو اردو میں ڈھالا گیا ہے تاکہ مضمون پورا واضح ہو جائے۔ یہ آج کی اس مجلس کا خلاصہ ہے کہ اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور بار بار یہی بتلایا جا رہا ہے کہ موجودہ حالات کو بدلنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حالات کو بدلنے والے ہیں۔ اور خاص طور پر ایسے الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس کا احاطہ کرنا چاہیے، کم سے کم عربی میں نہ ہو تو اردو ہی میں اپنی زبان میں صحیح ان الفاظ کا سہارا لے کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، اور جس کے قبول نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کیا بعید ہے کہ میرے اللہ اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ کے ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔